حمزہ فجر کی نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر نکلا تو اس نے اپنے پڑوسی کو گہری سوچ میں پایا۔ اس وجہ سے پڑوسی نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا تو حمزہ نے اس کے قریب ہو کر اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ پڑوسی نے جواب دیا، اپارٹمنٹ کا مالک چاہتا ہے کہ میں اپارٹمنٹ چھوڑ دوں کیونکہ میں نے کرایہ ادا نہیں کیا ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پڑوسی کے جانے سے پہلے حمزہ نے اس سے کہا، میں انشاءاللہ اس کو سنبھال لوں گا۔ عصر کی نماز سے 5 منٹ پہلے حمزہ کا دل چاہا کہ اسے قریب ہی کی دوسری مسجد میں جا کر نماز ادا کرنی چاہیے جہاں اس نے پہلے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ نماز ختم ہونے کے بعد اس کی ملاقات ایک ایسے دوست سے ہوئی جسے اس نے برسوں سے نہیں دیکھا تھا۔ سلام کرنے کے بعد اس نے کہا، میں ایک دور دراز جگہ پر رہتا ہوں اور مجھے اپنے ایک رشتہ دار کی طرف سے کھانے کی دعوت تھی تو میں اس مسجد کے قریب آیا اور میں ایک مذہبی فلاحی پناہ گاہ کا انچارج بھی ہوں جو اس کے مالک نے اللہ کی راہ میں ضرورت مندوں کے لیے وقف کی تھی اور اس میں 20 اپارٹمنٹس ہیں۔ کل رہائشیوں میں سے ایک یہاں سے چھوڑ کر چلا گیا ہے کیونکہ اس کی مالی حالت بہتر ہو گئی ہے، اس لیے میں کسی ایسے شخص کی تلاش کر رہا ہوں جسے اس کی ضرورت ہو۔ کیا آپ کسی ایسے خاندان کو جانتے ہیں جسے پناہ گاہ کی ضرورت ہو؟ حمزہ نے پرجوش ہو کر کہا، میں جانتا ہوں، مجھے اپنا نمبر دو اور جب تک میں تمہیں نہ کہوں اس اپارٹمنٹ کے ساتھ کچھ نہ کرنا۔ حمزہ اپنے پڑوسی کے پاس پہنچا اور اس کو خوشخبری سنائی تو اس کا پڑوسی زمین پر گر پڑا اور خوشی سے رونے پر اٹھنے سے قاصد تھا۔ حمزہ نے پھر اس سے کہا، تم نے فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد کیا ایسا کام کیا جو اللہ کو پسند آیا؟ پڑوسی نے حمزہ سے کہا، کچھ نہیں، جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک فقیر سڑک کے کنارے بغیر کمبل کے سو رہا ہے تو میں نے اسے اپنے گھر لایا اور اسے کھانا کھلایا۔ اس کے بعد وہ میرے کمرے میں سو گیا، پھر وہ ظہر کی نماز کے لیے اٹھا اور چلا گیا۔ حمزہ نے مسکرا کر اپنے پڑوسی سے کہا، اللہ نے تمہیں اس لیے اجر دیا ہے کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جن کے بارے میں کہا گیا ہے اور وہ لوگ جو اللہ کے لیے محبت حاصل کرنے کے لیے مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا دیتے ہیں۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون